روزے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ بلا شدید حاجت ضروریہ کے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ذائقے دار ہو اور اس سے منہ میں اسمیل پیدا ہو، استعمال کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند بھی ہے اور اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے پیسٹ وغیرہ یوز نہ کریں، اور اگر اس کا کوئی ذرہ حلق میں اتر گیا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس سے اجتناب کیا جائے۔ روزے کے اندر برش سے دانت صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ روزے میں برش کرنا کیسا؟ اب برش اگر فقط خالی سادہ سا برش کرتے ہیں تو یہ اس پہ ظاہر کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے، صحیح، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے جو ہے وہ مسواک پھیر رہے ہیں ویسے اس کو پھیر رہے ہیں، لیکن عام طور پہ سادہ خالی برش کیا نہیں جاتا، اس پہ پیسٹ لگا کے کرتے ہیں، تو پیسٹ اگر اس پہ لگایا ہے تو اس صورت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اس کے ذرات یا اس کا ذائقہ اندر اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور عمومی طور پہ وہ اترتا ہی ہے، تو لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسواک کے ذریعے سے اپنے دانتوں کو، اپنے منہ کو صاف کریں۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لیں، اس سے پہلے کر لیں۔ روزے کی حالت کی بات کر رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، یعنی یہ مدنی پھول عرض کر دیں ہم کہ جیسے آپ کو پتا ہے بھی 4:13 پر روزہ جو ہے وہ بند ہوگا، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو 4:10 پہ آپ برش کر لیں، یوں مطلب یہ اس ٹینشن سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے۔ لیکن مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے، بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے، جھاگ بنتا ہے، تو اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے۔ حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے، اکثر نہیں جاتا، بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں، لیکن پھر بھی منع کیا، کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کو بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں، اور ضرورت بھی نہیں ہے، مسواک کریں، اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں۔ اور مسواک میں چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی، اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لوگ ہمیشہ عام طور سے سوال کرتے ہیں کیا روزے کی حالت میں دانت صاف کیے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بالکل روزے کی حالت میں آپ دانت صاف کر سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے آپ مسواک کا استعمال کریں یا برش کا استعمال کریں، کوئی حرج نہیں، بہرحال مسواک سنت ہے، آپ کوشش کریں کہ مسواک کا استعمال کریں، لیکن اس بات کا آپ جو خیال رکھیں کہ آپ برش کریں گے، برش آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ پیسٹ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں برش چونکہ معلوم ہوتا ہے کہ دانت صاف کر سکتے تو وہ جو ہے پیسٹ سے کرتے ہیں، تو یاد رکھیں پیسٹ لگانا درست نہیں ہوگا دانت صاف کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب آپ پیسٹ لگائیں گے تو پیسٹ کے اندر جو آپ جب اس کو مل لیں گے تو ظاہر سی بات ہے 100% ختم نہیں ہوتا، اور کئی دیر تک دانتوں کے کناروں میں سے، اندر سے، بیچ میں سے وہ رشتہ رہتا ہے اس کا ذائقہ، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو لہٰذا بغیر پیسٹ کے کیجیے۔ کچھ علماء نے بہرحال اس کی اجازت دی ہے کہ پیسٹ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پیسٹ کی خصوصیت ہوگی پانی میں گھل کر پورا باہر نکل جائے جب آپ کلی کرے تو۔ ہمارے پیسٹ ویسے نہیں ہوتے ہیں، کئی دیر تک اس کی خوشبو اور وہ آتی رہتی ہے، ظاہر سی بات اس کا ذائقہ منہ میں رہ جاتا ہے، ٹھیک، تو آپ بغیر پیسٹ کے جو ہے کریں گے۔ اور مسواک تو بہرحال سنت ہے، آپ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ کچھ لوگ چونکہ بہت سے لوگ ہیں دانت صاف نہیں کرتے رمضان کے مہینے میں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزدار کی منہ کی بو اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ پسند ہے، تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بدبو جو انسان کی بھوکا رہنے سے، پیٹ میں ہوا جانے سے ہوتی ہے، انسان سانس لیتا ہے اور بھوکا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، قسم کی بو ہو جاتی ہے اس کی سانس میں، یہ مراد ہے، نہ کہ آپ دانت گندے رکھ کے جو ہے بدبو کرے اور کہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو غلاظت پسند نہیں ہے، ناپاکی پسند نہیں ہے، ٹھیک۔ تو لہٰذا آپ برش کر سکتے ہیں، دانت صاف کر سکتے ہیں، دانت صاف کرنے کے باوجود بھی ایک قسم کی بدبو جب منہ میں ہو ہی جاتی ہے روزے کی وجہ سے، وہ الگ شکل ہے، ٹھیک۔
تو مسواک کر سکتے ہیں یا برش کیجیے، مطلب دانتوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ مسواک کے لیے آپ چاہے مسواک کی لکڑی استعمال کریں یا پیلو کی لکڑی، ٹھیک ہے، جس کو بولتے ہیں، یا پھر مسواک کوئی بھی لکڑی کی جو ہو سکتی ہے یا نیم کا ہو سکتا ہے۔ بہرحال مسواک کا استعمال بالکل دانت برش کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، دانت برش کرنے سے نہیں ٹوٹتا، ٹوتھ پیسٹ نہ استعمال کریں، صرف ٹوتھ برش استعمال کریں۔ اور میں بتاؤں ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا، میرے ساتھ تو یہ ہے کہ میں جب ٹوتھ پیسٹ روزے میں صبح استعمال کر لوں نا ختم سحری سے پہلے، تو زبان خشک رہتی ہے پورا دن۔ اس کی بجائے آپ مسواک استعمال کریں یا ٹوتھ برش صرف استعمال کر لیں اگر روزے کے دوران کرنا ہے، ورنہ ختم سحری سے پہلے پہلے ٹوتھ برش ضرور کریں اور افطاری کے بعد کر لیں، دوران نہ کریں کیونکہ یہ ذائقہ ہے۔ ویسے تو بخاری میں موجود ہے کہ روزہ دار ہانڈی کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، لیکن وہ تو ضرورت ہے، یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں۔ آپ ٹوتھ برش خالی استعمال کر لیں، دانت صاف ہو جائیں گے، یا آپ مسواک استعمال کریں۔ اور پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو روزہ دار کی منہ کی بدبو ہے وہ کستوری سے بھی بہتر ہے، تو اللہ کو تو یہ بدبو پسند ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو مسواک کریں، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام روزے کی حالت میں بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، صرف ٹوتھ برش کر لیں، اور ٹوتھ برش کرنے سے کافی صفائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یا آپ ختم سحری سے پہلے پہلے کر لیں نا، 5 منٹ پہلے روزہ بند کر لیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ضروری ہے کہ آپ نے اصل میں تو کھانے کے بعد برش کرنا ہوتا ہے نا۔ اب آپ نے کھانے کے بعد برش کیا، نماز فجر پڑھی، سو گئے، 3 گھنٹے بعد اٹھے، اب برش کیوں کر رہے ہیں؟ اس دوران تو آپ نے کچھ کھایا نہیں، ضرورت ہی نہیں، لاجیکلی اسپیکنگ یہ تو کھانے کے ساتھ تعلق ہے، کھانے کے بعد والا برش تو آپ کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے لوگ رات کو برش کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کھانے سے پہلے، ضرورت نہیں ہے، رات کو کر کے سوئیں، صاف ہے، صرف کلی کر لیں یا مسواک سنت کے طور پہ کر لیں، برش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ٹوتھ پیسٹ، کیونکہ دانت تو آپ رات کو صاف کر کے سوئیں، رات کو سونے سے پہلے ضرور صاف کر لیا کریں۔